بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سال دوم کے ایک بہت ہی اہم سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ معروضی جو پیپر آپ کا ہوتا ہے اس میں 5 MCQs 5 کثیر الانتخابی سوالات رموز اوقاف میں سے آتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو اس پر تھوڑی سی جو ہے گفتگو کریں گے۔ آپ رموز رمز کی جمع ہے، رمز اشارے کو کہتے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، اور وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ رموز اوقاف کا مطلب ہوتا ہے علامات پر رکنا یا اشاروں پر رکنا۔ لیکن یاد رہے کہ اشاروں سے مراد جہاں کوئی جو ٹریفک کے اشارے ہوتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اردو زبان میں، اردو گرامر میں جو اشارات ہیں ان پر رکنا یہ رموز اوقاف کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے عبارت میں وضاحت پیدا ہوتی ہے، اس کا مفہوم مزید واضح ہو کر سمجھ آتا ہے۔ یہ تقریباً 15 سے 20 ہیں رموز اوقاف۔ ان کا آپ علامات سمجھ لیں۔ ان کی علامت آپ نے غور سے دیکھنی ہے، اس کا استعمال دیکھنا ہے، تو پھر آپ کے انشاءاللہ یہ جو 5 نمبر ہیں یہ کہیں نہیں جاتے۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی کسی چیز کو فضول مت سمجھیے کہ یہ 5 نمبر میں یاد نہیں کرتا، میں غور سے نہیں سنتا، یہ 5 نہیں آئیں گے تو باقی تو آئیں گے۔ ایک ایک نمبر قیمتی ہے۔ FSC میں سال اول سال دوم میں اردو کا پرچہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی ہے جب ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا تھا کہ اردو جو مضمون ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ کسی سائنس کے مضمون کو دیتے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت تو اور بھی واضح ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ تو اس صورت میں تو پھر آپ کے تو اس میں نمبر بھی ہیں، تو اس صورت میں آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا چکا، معروضی پیپر آپ جو پہلا لیکچر ہے وہ دیکھیے گا، اس پہ میں نے سیکنڈ ایئر کیا جو معروضی پیپر ہے وہ بتایا، دوسرے میں انشائیہ پیپر وہ بتایا، بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آج الگ الگ ان پر گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ پہلے 5 MCQs میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے اسباق میں سے آتے ہیں، جتنے آپ کے سبق ہیں اس میں سے آتے ہیں، سبقوں میں سے بھی، اور سبق کے مصنفین کے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اگلے 5 رموز اوقاف میں سے آتے ہیں۔ رموز اوقاف میں علامات ہیں، جن میں پہلی علامت جو ہے سکتہ، ختمہ، سوالیہ، تفصیلیہ، قوسین، واوین، ندائیہ، فجائیہ، علامت شعر، علامت مصرع، خط، تو یہ ساری ہیں، ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے سکتہ کی علامت یہ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے عام فہم میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان انداز میں، کہ عام طور پر یہ علامت جو ہے عبارت میں مفہوم پیدا کرتی ہے اور چیزوں کو الگ الگ کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، اس کی میں مثال لکھ رہا ہوں کہ احمد، اکرم اور اسلم دوست ہیں۔ اسے ذرا غور سے دیکھیے، احمد، اکرم اور اسلم دوست۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا یہاں پر کہ یہ 2 ہیں دوست یا کہ 2 سے زیادہ ہیں، کیونکہ احمد اکرم کسی ایک کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک کا بھی نام ہو سکتا ہے احمد اکرم۔ تو
جب یہ سکتہ کی علامت ہم احمد کے بعد ہم یہ سکتہ کی علامت لگاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کم سے کم ٹھہراؤ۔ جب یہ علامت آ جائے گی عبارت میں تو آپ نے اس علامت سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، تو پھر بعد میں وضاحت پیدا ہوگی۔ مثال، اب میں پہلے اس کو ادا کیا تھا احمد اکرم اور اسلم دوست ہیں، اب میں اس کو اس طرح ادا کروں گا کہ احمد اکرم اور اسلم دوست ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2 نہیں بلکہ 3 اشخاص کا نام ہے۔ تو اس چھوٹی سی علامت نے اس عبارت کے مفہوم کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ایک بات میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ رموز اوقاف جو عبارت میں کے معنی میں وضاحت تو پیدا کرتے ہیں یہ رموز اوقاف، لیکن اس میں اس کے معنی کو الٹ بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار، اگر اس کا جو ہے صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی عام مثال دی جاتی ہے کہ اب یہ لکھا ہوا ہے رکو مت جاؤ۔ اب رکو کے بعد یہ ندائیہ کی علامت ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، رکو مت جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، عورتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی جملے میں اگر علامت تبدیل ہو جائے، اب ہے رکو مت جاؤ۔ اب دیکھیے پہلے تھا رکو مت جاؤ، لیکن اب ہے رکو مت جاؤ، یعنی اب تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ تم۔ تو اس علامت کی جگہ تبدیل ہونے سے علامت کیا جو مفہوم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ان علامات کی اس قدر اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جو سکتہ کی علامت ہے یہ چیزوں کو الگ الگ کرنے میں بھی معاون ہوتی ہے۔ مثال ایران، ہندوستان، چین اور افغانستان ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب یہ 4 ملکوں کو اس علامت نے الگ کیے ہیں، تو یہ چیزوں کو علیحدہ کرنے میں بھی یہ علامت جو ہے معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ ہم اگلی علامت کی جانب جاتے ہیں جس کا نام ہے ختمہ، یعنی جہاں جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہاں یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثال، پاکستان ہمارا ملک ہے، اب یہ جملہ مکمل تو ہے کہ بعد یہ ختمہ کی علامت آئے گی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے یہ علامت کہ یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا ہے۔ یا اردو ہماری قومی زبان ہے، تو یہ بڑا آسان ہے، جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں یہ ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ میں بڑی جلدی سے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ باقی بہت آسان ہے۔ سوالیہ جہاں کچھ پوچھا جا رہا ہو، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، جہاں کچھ سوال پوچھا جائے گا تو اس کے آگے یہ سوالیہ کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد ہے علامت کسی چیز کی جب آپ تفصیل بیان کرتے ہیں تو وہاں یہ تفصیلیہ کی علامت آتی ہے۔ جہاں کوئی آپ ہیڈنگ دیتے ہیں مضمون لکھتے وقت یا کسی چیز کی تفصیل بتانا مقصود ہو تو وہاں یہ علامت جو ہے لکھتے ہیں۔ مثال، پاکستان کے
مندرجہ ذیل صوبے ہیں، آگے یہ علامت آئے گی، پھر نیچے ان کے نام آ جائے. کسی بھی چیز کی آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، یعنی کسی پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان کے موجودہ مسائل. اب ان مسائل کی آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے تو آگے یہ تفصیل یا علامت آئے گی. اس کے بعد جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قوسین جسے آپ چھوٹی بریکٹ بھی کہتے ہیں، یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی. وہ یہ کہ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں جملے میں یہ وہاں آتی ہے جس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو. مثال میں دوں گا تو آپ کو بات سمجھے گی کہ اسلم کے چچا نیک آدمی تھے. اب اسلم کے تو بہت سارے چچا ہیں، 3-4 ہیں، تو کون سے والے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں بریکٹ میں آئے گا جن کا انتقال پچھلے ماہ ہوا. اسلم کے چچا نیک آدمی تھے، جملہ مکمل ہے، لیکن کون سے یہ آپ اس میں بتائیں گے. جن کا انتقال پچھلے ماہ ہوا، نیک آدمی تھے. یا ہم بعض اوقات کسی کا ذکر کرتے ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہیں. تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کو ہم جس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو، تو یہ ہے قوسین کا کام. واوین کہیں عبارت میں کسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہو، کسی حدیث کا مفہوم یا ترجمہ لکھنا ہو، یا کسی کی بات کو اپنے الفاظ میں کسی کی بات کو اسی الفاظ میں آپ نے اپنی عبارت میں بیان کرنا ہو تو جہاں اس علامت کا استعمال کریں گے. مثال آپ کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا. آپ ان کی بات کو آپ واوین کے اندر لکھیں گے. اب یہ چاہے ایک جملہ ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے جتنے بھی ہیں، جہاں ختم ہوگا وہاں یہ الٹے واوین آ جائیں گے، تو اس کو واوین کہتے ہیں. کسی کی بات جب آپ اپنی عبارت میں لکھ رہے ہیں اس من و ان ہو بہو انہی الفاظ میں، تو جہاں لکھیں گے. ایک اور مثال کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے، تو اس کا آپ ترجمہ واوین کے اندر لکھیں گے. اس کے بعد کی علامات کی جانب ہم آتے ہیں اور ان کی امثال آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ندائیہ یا فجائیہ. اس ایک علامت کے 2 نام ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ یہ علامت اس ایک علامت کے 2 نام. اب یہی ایک علامت جہاں پر کسی کو خطاب کرنا ہو یا مخاطب کرنا ہو یا اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، تو وہاں اسی علامت کو ندائیہ کا نام دیا گیا ہے. جہاں کسی کو آپ مخاطب کریں، کسی کو آپ اپنی طرف متوجہ کریں یا کسی سے خطاب کریں، تو وہاں اسی علامت کو ندائیہ علامت کہا جائے گا. جس طرح خبردار، آگے یہ علامت ہوگی. یا کوئی خطاب کر رہا ہے تو وہ کہے گا خواتین و حضرات، آگے جا کر علامت. جس طرح آپ
درخواست لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں جناب علی، آگے جائیے علامت، السلام علیکم، آگے جائیے علامت۔ تو آپ مخاطب کر رہے ہیں کسی کو، تو جہاں کسی کو اپنی طرح مخاطب کرنا ہو وہاں اسی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ۔ اور جہاں کسی بھی جو ہے اپنے جذبے کا اظہار ہو، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، کسی اپنی جو ہے اپنے جذبے کا اظہار ہو، مثلا حیرت کا اظہار، غم، خوشی، افسوس، یہ محسوسات ہیں۔ جہاں کسی احساس کا عبارت میں آپ اظہار کر رہے ہوں گے وہاں یہ علامت ہے۔ مثال، آہا ہم میچ جیت گئے، اب یہ خوشی کا اظہار ہے، آہا کے بعد یہ علامت آئے گی۔ تو جہاں کسی جذبے کا یا احساس کا اظہار ہو جملے میں وہاں اسی علامت کو فجائیہ کہتے ہیں۔ افسوس، ہم میچ ہار گئے، افسوس کے بعد یہ علامت آ گئی۔ اوف، آج کتنی گرمی ہے۔ تو یہ جہاں کسی جذبے یا احساس کا ذکر ہوگا وہاں اسی علامت کو فجائیہ کہیں گے، جہاں کسی کو مخاطب کریں گے تو وہاں اسی علامت کو کہیں گے فجائیہ اور ندائیہ۔ تو دیکھیے اس کے بعد علامت شعر۔ علامت شعر کی یہ علامت ہے جہاں آپ عبارت میں کوئی شعر لکھیں گے۔ مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ آپ کسی عبارت میں لکھیں گے تو اس سے اس طرف آپ یہ علامت لگائیں گے کہ آپ شعر کا اظہار کر رہے ہیں، شعر لکھ رہے ہیں اپنی عبارت میں، اور یہ علامت شعر ہے۔ جہاں بھی آپ عبارت میں مضمون میں کوئی شعر لکھیں گے تو اس علامت سے۔ ایک مصرع جب لکھیں گے تو یہ علامت مصرع یہ ہوتی ہے۔ ایک مصرع جہاں آپ لکھیں گے، آپ عبارت میں کوئی ایک مصرع لکھ رہے ہیں تو اس ایک مصرع سے پہلے یہ علامت لگیں گے اور پھر ایک مصرع لکھیں گے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یا ایک اور مثال، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ یہ یاد رکھیے یہ ایک شعر نہیں ہے، یہ ایک مصرع ہے۔ تو اگلی علامت کی جانب ہم جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یاد رکھیے اور انہیں اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے۔ علامت تخلص، علامت تخلص، جہاں شاعر شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس تخلص کے اوپر یہ علامت آتی ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اس میں میر پر یہ علامت ہے کہ علامت مصرع اسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج رموز کاف پر بات کی اور ان علامات کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ کے 5 نمبر 5 MCQs جو ہے بالکل کہیں نہیں جانے والے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کے اگلے جو MCQs ہیں مطابقت اور جملوں کا درست استعمال
حروف کا استعمال اور امدادی افعال پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔